اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو سورہ بقرہ کا پہلا آپ حروف مقطعات اسے کہا جاتا ہے اور اسے ایک آیت بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، الف لام میم۔ تو الف لام میم سورہ بقرہ کا اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے الف لام میم میں کیا بیان کیا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کچھ ایسے چیزیں ہیں قرآن مجید کے اندر جو وہ انسان اس کو ایک لیول پہ تو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کا 100% اس کی سچائی کو، اس کی حقیقت کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا ہے جس طریقے سے وہ اس کے اندر گہرائی اور اس کے اندر راز چھپا ہوا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ الف لام میم اور الف لام میم کے شکل کا جتنے بھی حروف مقطعات قرآن مجید میں آیا ہے، یہ حروف مقطعات کے کئی سارے اسٹیٹس ہیں، کئی سارے جو محدثین ہیں ان کے بہت سارے ان کے ان کا چیزوں کو انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے، لیکن ابھی 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الف لام میم کے بارے میں محدثین نے کیا کلمات ادا کیے، انہوں نے کیا بتایا ہے۔ تو دیکھیے، الف لام میم، پہلی بات تو یہ ہے کہ الف اور لام اور میم، یہ ایک قول کے مطابق یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب حروف ہے الف لام میم، اور ایک حروف اکیلا میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اگر الف اکیلا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، لام کوئی مطلب نہیں، میم کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ باتیں یہاں پہ الف اگر اکیلا ہے، لام میم، تو اس طریقے سے اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا، مطلب ایک محدثین کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کا کہنا ہے کہ الف سے اللہ، اللام سے جبرائیل اور میم سے محمد کا یہ جو ہے ان کا مطلب ہے، یہ ایک دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرا ہے ماننا ہے کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا، اگر آپ اس کا مطلب اگر قرآن سے تلاش کیجئے گا تو آپ کو اس کا مطلب یوں اس طریقے سے سمجھ میں آئے گا، اگر آپ الف اور لام میم کو اکیلا نہ پڑھ کے اس کے اگلے اپنے آیت آنے والی سے جوڑ دیجئے، جیسے کہ الف لام میم، الف لام میم کے بعد آپ آگے پڑھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، کہ الف لام میم و یہ کتاب ہے، تو ایک ربط اور ایک جڑاؤ آپ کو الف لام میم کا ذالک الکتاب سے دکھے گا۔ یعنی کہ جب ہم الف لام میم کہہ رہے ہیں تو ذالک الکتاب یعنی کہ الف لام میم و یہ کتاب ہے، مطلب ایک ربط ہمیں پتہ چل رہا ہے، الف لام میم کا ایک ربط ہمیں پتہ چل رہا ہے ذالک الکتاب سے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام میم کا ربط ذالک الکتاب سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ اگر ہم اس طرح سے پڑھ لیں کہ الف لام میم وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، تو یہ ایک ربط ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم پڑھیں کہ الف لام میم وہ یہ کتاب ہے، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوا کہ الف لام میم جو ہے قرآن مجید کا ایک نام بھی ہے، یا پھر الف لام میم اس کتاب کا نام ہے جہاں سے قرآن مجید کو لیا گیا ہے، یعنی کہ آپ لوح محفوظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر الف لام میم وہ شخص ہے جس سے یہ قرآن مجید مخاطب ہے، جس سے یہ قرآن مجید جس سے باتیں کر رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں آپ اس کے بارے میں آپ لے سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کو بے معنی بے مطلب نہیں مان سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اللہ نے اس کو آسان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس کی گہرائیوں کو، علم فنون کو 100% بہت چند ہی لوگ ہیں جو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الف لام میم کو ہم کو اس لیے بھی اس کو
جو ہے ماننا چاہیے کہ ہمارے لیے جو ہے اس میں ہدایت ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید میں ایک حرف ایسا نہیں ہے، ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں جو ہے دے دیا جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو الف لام میم کا بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے، اور 100% اس کا مطلب ہے، بھلے ہی ہم اس کے راز کو، سچائی کو 100% نہیں سمجھ سکتے یا پھر نہیں سمجھے ہیں یا پھر آگے چل کے سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔